أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وکلهم آتیہ یوم القیامت فردا۔ تو گزشتہ کل اس بات کو ہم نے اور آپ نے سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ انہوں نے اولاد کو ثابت کیا۔ تو جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا اور یہ ثابت کیا اللہ کے لیے اولاد کو، تو یہ بڑی ناپسندیدہ اور سخت بات تھی۔ اس پر اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہارے اس کہنے پر زمین پھٹ جاتی، آسمان بکھر جاتا، یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتے، اتنی ناپسندیدہ بات تم نے کہی ہے۔ اور وہ رب کائنات کی تو شان کے لائق ہی نہیں یہ بات کہ وہ اولاد اختیار کرے۔ اب اس کے آگے بتایا جا رہا ہے کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں، جو بھی ہیں جتنے ہیں، کیا ہیں؟ سارے کے سارے رحمان کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے۔ سارے کے سارے رحمان کے حضور کیا ہو کے حاضر ہوں گے؟ کیا ہو کے حاضر ہوں گے؟ بندے ہو کر کے حاضر ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو تم نے غلط خدا مانے، زمین میں کچھ لوگوں کو تم نے خدا بنا لیا، دوسرا جناتوں کو خدا بنا لیا، تیسرا آسمانوں میں فرشتوں کو خدا بنا لیا، برابر؟ تو جن کو تم خدا بنا رہے ہو سارے کے سارے تو اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، وہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، فرما بردار ہیں۔ تو جو فرما بردار ہو، جو خود کسی کا حکم مانتا ہو، وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ تو جو خود کسی کا حکم فرما بردار ہو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ ایک یہ چیز، دوسری اس کے ساتھ یہ چیز ہے کہ جس کو تم نے بنایا ہے زمینوں میں خدا، جس کو تم نے بنایا ہے آسمانوں میں خدا، وہ تو خود بندہ ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اللہ کے حضور حاضر ہوگا کیسے؟ کا بندہ ہو کر کے۔ تو جس کو تم خدا بنا رہے ہو وہ تو خود اپنے آپ کو بندہ کہہ رہا ہے، تو جو بندہ ہو وہ خدا ہو نہیں سکتا ہے۔ چاہے ادھر جائے تب بھی تم غلط ہو اور اس طرف آئے تب بھی تم غلط ہو۔ تو تم چلے تھے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرانے، حالت تمہاری اپنی یہ بنی کہ اب تم جہنم کے گھڑے کے اندر جا کر کے گر گئے۔ تو تم نے بڑی سخت بات کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آگے اور ارشاد فرماتا ہے، اتنا نہیں، اب یاد رکھو، لقد احصاهم وعدهم عدا، بے شک اس نے انہیں گھیر رکھا ہے، لقد احصاکم وعدکم عدا، اور ان کو ایک ایک کر کے خوب جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو نہ جانے؟ کہا وہ اس کے علم نے، اس کی قدرت نے ہر ایک انسان کو گھیر کر کے رکھا ہے، یہاں تک کہ اس کی سانسوں کو بھی گن کر کے رکھا ہے۔ اس کی سانسوں کا بھی شمار ہے کہ یہ جس مخلوق کو میں نے پیدا کیا، پیدا ہونے کے بعد اس کی اتنی سانسیں، اللہ نے تو ان کی سانسوں کو بھی گن کر کے رکھا۔ گن کر کے رکھا اس سے مراد شمار کر رکھا ہے۔ اس کے علم میں یہ باتیں ساری موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے دن، اس کے احوال، اس کے معاملات جتنے سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ قرآن مقدس آگے ارشاد فرماتا ہے وَكُلُّهُمْ آتیہ یوم القیامت فردا، ہاں اس بات کو یاد رکھو، ان میں سے ہر ایک روز قیامت اللہ کے حضور تنہا آئے گا۔ اللہ کے حضور کیسا آئے گا؟ تنہا، اکیلا آئے گا، نہ ساتھ میں مال، نہ ساتھ میں اولاد، نہ ساتھ میں کوئی مددگار، نہ ساتھ میں کوئی معین، نہ ساتھ میں کوئی غمگسار، کوئی بھی وہاں نہیں ہوگا، اکیلا ہوگا جو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جب جائے گا تو وہ تنہا اور اکیلا ہوگا۔ کہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے حاضر ہوگا تو اس وقت دنیا کا مال، اولاد، دوست، احباب، عزیز، رشتہ دار کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔
تنہا ہوگا، نہ کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر اس کی مدد بھی کر سکے گا، کوئی نہیں ہوگا اس کی مدد کرنے والا، وہ تنہا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اس وقت بہت بڑا خطرہ ہوگا، کیونکہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہے۔ ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے وہ رب پروردگار عالم بڑا مہربان ہے، مہربانی کرے اور یوں کہے، یوں فرمائے کہ میرے بندے دنیا میں بھی تیرے عیب ہم نے چھپائے تھے، آج بھی تیرے سارے عیب چھپا لیتے ہیں اور جنت کا پروانہ عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ رب رحیم ہے، چھپا لے، ہے نا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے، ایک بندے کو لے جایا جائے گا حساب کتاب کے لیے، اکیلے میں کوئی نہیں، رب اور وہ بندہ بس۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تو نے یہ گناہ نہیں کیا تھا، بندہ اقرار کرے گا ہاں مولا میں نے کیا تھا۔ پھر دوسرا، پھر میرے بندے تو نے وہاں یہ گناہ نہیں کیا تھا۔ شرم کے مارے وہ بندہ گناہ گنتے 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 حالت یہ ہوگی کہ سر بھی نہیں اٹھا پائے گا اپنے رب کے حضور، لیکن وہ رب رحیم ہے۔ آخر میں میرا رب فیصلہ فرمائے گا میرے بندے دنیا میں بھی ہم نے تیرے عیب چھپائے تھے، قیامت میں بھی سارے عیب چھپا لیتے ہیں۔ کہا جائے گا ہم نے دنیا میں تیرے سارے گناہ چھپا لیے، آج بھی تجھے بخش رکھے گئے۔ اس وقت بہت زیادہ خوشی ہوگی، سرور حاصل ہوگا، اور اس کے بعد اسے جنت کی طرف جانے کا مژدہ دے دیا جائے گا۔ ایک چیز تو یہ ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اسے کہنے کے بعد ملائکہ کو حکم دیا جائے گا، ملائکہ اس کے گلے میں توق ڈالو، پٹا، کس چیز کا؟ جہنم کی آگ سے بنی ہوئی زنجیروں کا، اس کے گلے میں توق ڈالو اور گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں لے کر کے جاؤ، اس لیے کہ ساری دنیا میری عبادت کرتی تھی اور یہ عبادت چھوڑ کر کے دنیا کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اس لیے جہنم میں داخل کر۔ ہمارے کہنے آپ کے سننے میں آمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔